ایک عابد بقدر کفایت رزق حلال کماتا اور باقی وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارتا تھا۔ حلال دے مجھے ایک مرتبہ مسلسل کئی روز تک اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی اور فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ وہ خود بھی بھوکا رہا اور اہل و عیال بھی بھوک کی مشقت برداشت کرتے رہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کل میں مزدوری کے لیے جاؤں گا، تم دعا کرنا، اللہ عز و جل تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں بھی محروم نہ رکھے گا۔ اس کی زوجہ نے بھی مشورہ دیا کہ ہم یقین کامل کے ساتھ رزق کی تلاش میں نکلیں گے تو اللہ عز و جل ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ صبح سویرے وہ عابد اللہ عز و جل کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلا اور وہ بھی دوسرے مزدوروں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ جن لوگوں کو مزدور کی ضرورت ہوتی تھی وہ مارکیٹ سے جا کر مزدور لے آتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سارے مزدور چلے گئے مگر اس کو کسی نے کام پر نہیں بلایا، اس کو کوئی مزدوری نہیں ملی۔ جب اس عابد نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں آج اپنے مالک حقیقی کی مزدوری کروں گا، یعنی عبادت کروں گا۔ چنانچہ وہ دریا پر آیا اور وضو کر کے نوافل پڑھنے لگا۔ رزق حلال دے مجھے اے بے سارا دن اسی طرح رکوع و سجود میں گزار دیتا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا کسی کے ہاں تمہیں مزدوری ملی؟ اس نے جواب دیا ہاں، میں نے تو آج بہت کریم مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس مزدوری کا بہت اچھا بدلہ دے گا۔ دوسری صبح دوبارہ یہ عابد مزدوری کی صف میں کھڑا ہو گیا، کسی نے اس کو مزدوری کے لیے طلب نہیں کیا، باقی لوگوں کو وہ لے جاتے گئے، پھر اکیلا رہ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ پھر آج میں اللہ عز و جل کی عبادت کروں گا، پھر دریا کنارے جا کر عبادت کرنے لگا۔ اور جب شام واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ آج تمہارے مزدوری تمہیں ملی، کچھ پیسے لائے؟ تو کہتا نہیں، میں نے آج بھی بڑے کریم کی مزدوری کی ہے مگر میرے مالک نے انشاءاللہ وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا، میری اجرت اس مالک کے پاس جمع ہو رہی ہے۔ اب فاقوں کی ماری زوجہ ہے، گھر والے میں بھوک ہے، وہ یہ بات سن کر جھگڑنے لگی شوہر سے کہ کئی دن سے فاقے چل رہے ہیں، بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دیکھی نہیں جاتی، ہم میں سے کسی نے بھی کئی دنوں سے ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تم جس مالک کے یہاں مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی تمہاری اجرت نہیں دی ہے، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ اس پر وہ عابد بہت پریشان ہوا اور ساری رات کروٹیں بدلتے اس نے گزاری۔ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے اور اس کی اپنی حالت بھی قابل رحم تھی۔ بالآخر صبح وہ پھر بازار گیا، مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ آج پھر ویسا ہی ہوا کہ اس کو مزدوری نہیں ملی، کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ وہ عابد پھر اپنے پاک پروردگار کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں تھا۔ وہ پھر دریا کنارے پہنچا، وضو کر کے نوافل پڑھنے لگا۔ دل میں کہا کہ آج پھر گھر کیسے جاؤں گا، کیونکہ اگر آج بھی کچھ لے کر نہیں گیا تو گھر والے کیا جواب دیں گے۔ لیکن اب وہ جب گھر کی طرف جانے لگا اسی ٹینشن میں تھا کہ بات کیا کروں۔ لیکن جب دروازے کے قریب پہنچا تو اسے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ وہ حیران ہو گیا، لگتا ہے میں کسی اور کے گھر میں تو نہیں جا رہا ہوں، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے۔ لیکن جب دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کے اندر خوشی کا سما تھا، گھر والے خوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ اور جب اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، گھر والوں نے بتایا کہ تمہارا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے، اس کے کارندے آئے تھے، بڑی زبردست مزدوری دے کر گئے ہیں اور انہوں نے درہم و دینار بھی دیے ہیں، عمدہ کپڑے بھی دیے ہیں، آٹا اور گوشت وغیرہ بھی کافی مقدار میں دیا، اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے، یہاں وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا تھا، اگر تو زیادہ عمل کرتا تو تیرا اجر بھی بڑھا دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ تو دنیا میں اس مزدور کے عمل کا کچھ اجر تھا، رب عز و جل اس کا اصل بدلہ تو جنت میں عطا فرمائے گا نا۔ یقیناً اللہ عز و جل کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ چاہے خوشحالی کے ایام ہو یا تنگ دستی کا عالم ہو، ہر حال میں شکر الہی بجا لانا چاہیے، اس کریم رب عز و جل پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی عبادت و ریاضت سے مشغول رہنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں ایسا نوازتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔